آج ایمان کو تازہ کرنے کے حوالے سے ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تاریخ میں سے. پہلے بھی فقیر نے کافی کوئی شاید 2-3 سال ہوئے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہیں پہ. اور واقعہ ہمارے پاکستان کا ہے. یہ آپ کے ضلع نواب شاہ کے اندر ایک علاقہ ہے کرونڈی یا کرونڈی، کیا نام اصل میں؟ کرونڈی ہی ہے شاید، ہاں کرونڈی. تحصیل اس کی ہے پٹ ایدن، بلکہ پٹ ایدن سے تقریباً کوئی 15 میل کے فاصلے پر یہ ایک بستی ہے کرونڈی. وہ یہ وہاں کا واقعہ ہے. وہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کو لوگ حاجی مانک کے نام سے جانتے تھے. حاجی مانک کے نام سے جانتے تھے، اور کمال کے عشق رسول تھا ان کا. تو وہاں ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ جو مرزائی تھے نا کچھ، انہوں نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے. گیدڑ کی موت آتی تو شیر کا رخ کرتا ہے، مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے. تو وہاں کے ایک مولانا تھے، مولانا لال حسین اختر، وہ وہاں پہنچے، اور سندھ کے بڑے بڑے اور جید علماء کرام بھی وہاں پہنچے. ہزاروں کا مجمع ہوا. تو مولانا اختر حسین نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا. کون؟ غلام محمد قادیانی کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا، اس کے اعلام بھی جھوٹے، اس کی وحی بھی جھوٹی، پیش گوئیاں بھی جھوٹی تھیں، اور وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا. اس کی تمام کتابیں بھی جھوٹی تھیں. یہ مسلمانوں کی طرف سے جو نامینیٹ کیا گیا تھا مناظرے کے لیے، مولانا صاحب انہوں نے کہا. اب جو مرزائی مقابلے کے لیے تھا نا سامنے، اس کا نام تھا عبدالحق. وہ نام کے حالانکہ بالکل ہی اگینسٹ تھا. اس بدبخت کو، اس لائن کو پتہ نہیں کیا خیال آیا. وہاں پر چونکہ اس کی زمین بھی تھی، بہت سارے اس کے مزارے تھے. مرزائیوں کی وہاں ایک بستی تھی. وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں بھی ثابت کروں گا کہ معاذ اللہ وہ الفاظ نہیں کہہ رہے یہاں پہ، جو انہوں نے کہے نا مرزا کے بارے میں، اس نے وہ الفاظ لوٹائے. ثم معاذ اللہ. تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی ثابت کروں گا کہ تمہارا نبی کیسا تھا. اس کا بس اتنا کہنا تھا کہ شور پڑ گیا، اتنا بولنا تھا کہ شور مچ گیا. اس نے جو الفاظ کہے، مسلمان جذبات میں پھر کھڑے ہو گئے. دوسری طرف بندوقیں تھیں، کس کے؟ مرزائیوں کے پاس اسلحہ تھا. کچھ حالات ایسے تھے کہ پولیس بھی تھی. مناظرہ یہاں پر ختم ہوا کہ جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے، وہ معافی مانگے. اس نے ہمارے سینے پر مونگ ڈلے، ہمیں اس نے چھری سے ذبح کر دیا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہیں. یہ جملے اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی، یہ جملے برداشت نہ کرنے پڑتے. مسلمان روتے ہوئے گئے. حاجی مانس صاحب کہتے ہیں، یہ شور شرابہ باہر چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گھر گیا. وہاں پہ گھر گیا تو گھر جا کے میں نے دیکھا گھر کا کچھ ماحول بدلا ہوا ہے. میری بچیاں رو رہی تھیں. میری بیوی کا رخ ایک طرف، یعنی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی. میں نے پانی مانگا، بیوی نے نہیں دیا. میں نے بیوی سے کہا کہ پانی دو، وہ بات ہی نہ کرے. کہنے لگی کہ حاجی مانک، تیری سفید داڑھی، اسی سال تو حج کر کے آیا ہے، گنبد خضرا پر تو روتا تھا، مجھے ساتھ لے گیا تھا، تو نے اپنے محبوب کریم کے متعلق یہ جملہ سنا، بے غیرت زندہ واپس آ گیا. بیوی کہہ رہی اپنے شوہر کو.
تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں کہ جا رہی ہوں۔ یہ بیٹیاں اب تیری بیٹیاں نہیں ہیں۔ فیصلہ کون سنا رہا ہے؟ یہ اس کی بیوی فیصلہ سنا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے فیصلہ سنانے کی؟ میں تیری بیوی نہیں، یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں۔ وجہ کیا؟ وہ خاتون خانہ، یہ وہ چیز جسے نکالنا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، سلو پائزن دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی تو نے، اس نے کہا کہ اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ کریم کے خلاف یہ سن کر تو زندہ لوٹ آیا، تو مر نہیں گیا، تجھے موت نہیں آ گئی۔ حاجی مانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جملے نے میرے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گویا کہ اسپرٹ بھر دی نا۔ اچھا، مانک صاحب جو تھے نا، حضور علیہ السلام کو پیار سے محمدہ کہہ کے پکارتے تھے، تو کہا کہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپرٹ جو تھی نا میرے خون کے اندر جیسے بھر گئی نا، مجھے کرنٹ سا لگا، آقا علیہ السلام کی زندگی کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا، میں پھر اپنے آپ سے بے خود ہو گیا، میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا۔ اب حاجی مانک صاحب کی عمر پتہ اس کو کیا تھی؟ یہ ان کی عمر تقریباً تھی 50، یعنی عمر کا 50% وہ گزار چکے۔ چہرہ حسین و جمیل تھا، سرخ سفید تھے، شریف آدمی تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، اذانیں دے دیا کرتے تھے، اور گاؤں کے اندر ان کی شرافت کی وجہ سے لوگ انہیں شریف زادہ ہی کہتے تھے، شریف سمجھتے تھے، کسی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ فرماتے ہیں کلاڑی ہاتھ میں لے لی، اور تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پستول ریوالور وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا مصطفیٰ یا پھر گستاخ، آج بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا یا محمدہ کا عاشق جان دے دے گا۔ سیدھا گیا، عبدالحق اپنی زمین پہ پھر رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ تھا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ 50 سالہ حاجی مانک کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ویسے تو بوڑھا تھا مگر دل جوان تھا، خون میرا جوان تھا، رگوں میں جو خون تھا وہ جوان تھا۔ میں نے عبداللہ کو قریب جا کر کہا کہ او گستاخ، او مرزائی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو بچ نہیں جائے گا، تگڑا ہو جا کہ محمد کا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ یعنی دھوکے سے نہیں مارا، بے خبری میں اس کو نہیں مارا، غیرت ایمانی کا تقاضا، حالانکہ مارتے تب بھی جائز تھا، لیکن نہیں کیا ایسا۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا نا اور ہاتھ میں جو کلاڑی دیکھی، تیور سمجھ گیا، تو وہ دوڑا، زمینوں پہ کھیت میں دوڑا۔ جب دوڑنے لگا تو پاؤں میں ایک مٹی کا ڈھیلا اس کے اٹکا اور وہ منہ کے بل گرا۔ جب منہ کے بل گرا، اتنے میں حاجی مانک صاحب جو تھے اس کے پیچھے پہنچ گئے، اور ابھی وہ الٹا ہی پڑا ہوا تھا کہ حاجی صاحب نے اس کی کمر، اس کی پیٹھ کے اوپر کلاڑی سے وار کرنا شروع کیا۔ پھر اس کو جوتے کی نوک سے سیدھا کیا اور اس کے سینے پر کلاڑیاں ماری، اور فرمایا کہ اس سینے میں میرے نبی کا کینہ اور بغض بھرا ہے نا، میں یہ سینہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کلاڑی اس کے دماغ پہ ماری اور کہا کہ تیرا دماغ خراب تھا جو تو نے بکواس کی تھی نا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زبان پکڑی کہ کتے تو اس زبان سے بھونکا تھا، اس کی زبان پکڑ کے باہر نکال کے پھر زبان کو کاٹا، اور پھر اس کے بعد اس کی انگلی اٹھائی۔ اس نے جب بکواس کی تھی نا تو اس نے اپنا وہ غلیظ گندا ہاتھ مدینی کی طرف کیا تھا، اشارہ کر کے بکواس کی تھی اس نے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اٹھا کے اس کی انگلی کو لکڑی پر رکھ کر وہ انگلی کاٹی
کہ تو نے اسی سے اشارہ کیا تھا نا گنبد خضرا کی طرف، میں وہ انگلی نہیں چھوڑوں گا۔ حاجی مانا صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ اس کو قتل کر چکے، شور مچ گیا، لازمی مزارے کام کر رہے تھے زمینوں کے اوپر، تو شور مچ گیا جی، وہ عبداللہ قتل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ختم کیا، میرے کپڑے اس کے خون سے خون آلود ہو گئے، پلید خون سے، مرتد کے خون سے نفرت آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، میں سیدھا تھانے چلا گیا۔ قریب تھانہ تھا، تھانے دار نے مجھے دیکھا، میرے سر پر پگڑی نہیں تھی، ہاتھ میں کلاڑی، کپڑے خون سے بھرے ہوئے۔ وہ تھانے دار مجھے جانتا تھا، میں شریف آدمی شمار ہوتا تھا، میں کبھی بھی مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ تھانے دار نے کہا مانک خیر ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا کل جس کتے نے، جس مرتد نے، جس لعین نے، جس گستاخ نے گستاخی کی تھی، الحمدللہ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے، اس کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں، مجھے ہتکڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار کھڑا ہو گیا اور کانپنے لگا، رونے لگا، اپنی ٹوپی اتار کر میرے پاؤں میں ڈال دی، کہنے لگا کہ میں تجھے گرفتار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، حضور کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔ پولیس والے دوڑ دوڑ کر حاجی صاحب کے لیے کوئی دودھ لا رہا تھا اور کوئی کچھ لا رہا تھا، اور رو رہے تھے کہ ہم سے وہ کارنامہ نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے نے کر دیا۔ حاجی مانک ہم تجھے مجرم کہیں یا محمد کا عاشق کہیں، ہم تجھے ہتھکڑی لا کر کل آقا علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، میں حکومت کو اپنی پیٹی اتار کر دے دوں گا، مگر تجھے گرفتار کر کے محمد کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں کسی اور سٹی میں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ قاتل نہیں ہیں، آپ تو محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تھانے والے کہہ رہے ہیں۔ حاجی مانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی، سکر پولیس کو اطلاع دی گئی، وہ بھی آئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ مجھے کہا کار میں بیٹھ جاؤ، وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے ہم عورتوں کو پکڑتے ہیں، آج تک ہم نے ڈاکو پکڑے، آج تک ہم نے چور پکڑے، آج اس کو لے جا رہے ہیں جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں سکر جیل میں گیا، تمام ڈاکو اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر رونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ میں نے ماں کو قتل کیا، کسی نے کہا میں نے بہن کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے باپ کو قتل کیا۔ مانک تیری قسمت کا کیا کہنا کہ تو آقا علیہ السلام کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے۔ اور وہ سارے ڈاکو رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی دودھ لا رہا تھا، کوئی فروٹ لا رہا تھا، پتہ چلا تو مولانا محمد علی جالندری وہاں پہنچے، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی وہاں پہنچے۔ قاضی صاحب روتے رہے، فرمایا ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں خود وہاں پہنچا، مولانا وہاں پہنچے، مولانا امروٹی وہاں پہنچے، کراچی سے لاہور تک اس کو لوگ دیکھنے آئے جس نے اپنے بڑھاپے میں جوانی دکھائی تھی۔ مانک صاحب کہتے ہیں کہ رات میں کوٹری میں سویا، اب اپنی آنکھیں کھولیں اور سنیں۔ کہتے ہیں رات میں جیل کی کوٹری میں سویا نا، تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مانک گھبرانا نہیں، وکیل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکالت میں محمد خود کروں گا۔ آگے فرمایا حاجی مانک تیری غیرت محمد کو پسند آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نبی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری پیشانی میں چوم لوں، تو نے ساری زندگی میں جو کارنامہ کیا ہے فرشتے بھی اس پر رش کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہوا، لندن تک سے وکیل آئے، ان کے پیسہ تو ان کے پاس بڑا ہے نا بدبختوں کے پاس، پورا ربوہ انہوں نے جھونک دیا، پیسوں کے انبار لگ گئے، یہ سارے جمع ہوئے، ان کے سارے وکیل جمع ہو گئے، ان کے سارے ایڈوکیٹ آ گئے، ان کا سارا قانون جمع ہو گیا، مگر ادھر وکالت آقا علیہ السلام کے پاس تھی۔
بیانات قلم بند ہوئے. وکیلوں نے کہا آپ یہ بیان دے دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. جو آپ کے وکیل تھے جو سرکاری طور پہ دیے آپ نے کیے ہی نہیں. جو آئے تو اب وکیل کر لیں, ان کا میں نے وکیل کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر از خود ہی آپ کو سرکاری وکیل دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے کہ آپ نے کام نہیں کیا. مانک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, یہ کلاڑی اب بھی موجود ہے, جو بھی میرے سامنے آئے گا اور مصطفیٰ کریم کی گستاخی کرے گا اس پر یہی وار کروں گا. 3 سال مقدمہ چلا. جج نے جو فیصلہ لکھا وہ سنیں. 3 سال مقدمہ چلا اور جج فیصلہ کیا لکھ رہا ہے. اب آگے جب سنیں گے نا پتہ چلے گا جج نے لکھا نہیں, یہ لکھوایا گیا, کیونکہ وکالت جج سے بھی اوپر کا بند. جج نے حالات سنے, اس نے فیصلہ لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, نبی کا عاشق, پیغمبر کا امتی, محمد عربی کا دیوانہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. جب عبدالحق نے نبی کی گستاخی کی حاجی مانک دیوانہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں یہ لفظ لکھا دیوانہ ہو گیا. دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوش کھو بیٹھے. اور یہ قانون میں ہے نا ٹرم, ہوش و آواز میں جو اگر نا تو یہ راستہ مل جاتا بچنے کا. دیوانہ بن گیا. حاجی مانک کی عقل ٹھکانے نہ رہی. حاجی مانک آپے سے باہر ہو گیا. اس نے اس وقت قتل کیا جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی. جج لکھ رہا ہے. اور جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ نبی کا دیوانہ ہے, میں دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں کرتا. اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے اور مرتد کی سزا بھی قتل ہی ہے. خدا کی قسم کہتے ہیں کہ حاجی مانک صاحب زندہ رہے اور وہ چلتے پھرتے تھے. آقا علیہ السلام کی ان پر ایسی نگاہ تھی کہ بندوقوں والے وہ پھر اس کے بعد مرزائیوں کے اسی علاقے میں رہے, مگر مجال ہے کوئی مرزائیوں کی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا. حاجی مانک 70-80 سال کا اسی طرح معلوم ہوتے تھے کہ ابھی حوض کوثر سے نہ کے آئیں. درشی پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاجی مانا صاحب کہتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں جب جیل میں تھے تو کہتے ہیں کہ 8 دفعہ آقا علیہ السلام نے مہربانی فرمائی, اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. ہر 8ویں دن آپ کی زیارت ہوتی تھی اور آپ تسلی دیتے تھے کہ مانک گھبرانا مت, مانک نہ گھبرانا, میں محمد تیری وکالت کر رہا ہوں. یہ نواب شاہ کرونڈی کا علاقہ ہے. اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے تو حاجی مانک صاحب کی قبر شریف, مزار شریف وہاں بھی موجود ہے وہیں پر. اس فقیر نے ارادہ کیا ہوا ہے عرصے دراز سے آئی صاحب کی مزار شریف پہ حاضری دینے کا. دیکھیں کب قسمت یاوری کرتی ہے. اور ان کے مزار پہ حاضری دینے کا مقصود یہی ہے کہ ہمارے خون میں بھی مزید وہ گرمی پیدا ہو. آج اس وقت میں یہ بڑی ضرورت ہے.